السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہی ہوں گے۔ تو چلیے ہم اپنی اسٹوری کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی بار سے چھوڑا تھا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ وہ دیکھ لیں۔ میرے آئی بٹن پہ اس کا لنک شو ہو رہا ہوگا، آپ پہلے اسے دیکھیں پلیز پیارے، ورنہ آپ لوگوں کو اس اسٹوری کی سمجھ نہیں آنے والی، اور اس اسٹوری کا ایک بھی پارٹ اسکپ کرنے والا تو ہے ہی نہیں ہرگز، اور یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ تو چلیے اب ہم سیکنڈ پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں سے ہم نے اسے وہیں سے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ شجا اور اس کے ملازم رات ہوتے ہی عرصے پر بھوک و پیاس سے نڈال ہو کر لیٹ گئے۔ رات تو کسی نہ کسی طرح کٹ گئی، آخری پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح شجا کی آنکھ کسی شور کی وجہ سے کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چند ملازم خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چند میل کے فاصلے پر انہیں ایک غیر آباد جزیرہ نظر آ رہا تھا، لیکن ان کا جہاز جیسے جیسے جزیرے کے قریب ہوتا گیا انہیں جانور اور پرندے دکھائی دیے۔ بہت ساری بھیڑ بکریاں چراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لہلاتے ہوئے کھیت اور سبز و شاداب درخت نظر آ رہے تھے۔ جہاز کو دیکھ کر جزیرے کے چند لوگ کنارے پر آ گئے، انہیں ہاتھ ہلا ہلا کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ جب وہ لوگ جزیرے پر پہنچے تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ان سب کی دودھ اور پھلوں سے خوب توازن کی گئی۔ یہ جزیرہ چند خاندانوں پر آباد تھا۔ وہاں انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ جو خرید و فروخت کے قابل ہو۔ شجاع نے چند گھنٹے قیام کے بعد ان لوگوں کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، پھر ایک بوڑھے شخص کے بتائے ہوئے راستے پر جہاز لے کر روانہ ہوئے۔ کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد انہیں ایک اور جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے پر چھوٹے چھوٹے سفید پہاڑی ٹیلے نظر آ رہے تھے جو میلوں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ منظر ان لوگوں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ جہاز کو جزیرے پر لنگر انداز کر دیا۔ یہ جزیرہ غیر آباد، سنسان اور ویران پڑا تھا۔ اس جزیرے کی مٹی بھی سفید تھی۔ شجاع نے اپنا شک دور کرنے کے لیے جہاز سے اتر کر ایک ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس کی مٹی چکھی تو اس کا خیال درست ثابت ہوا، یہ نمک تھا۔ شجاع نے سوچا جہاز خالی لے جانے سے بہتر یہ ہے کہ یہ نمک ان خالی بوریوں میں کیوں نہ بھر لیا جائے جو جہاز کے محفوظ گوشے میں رکھی ہوئی ہے۔ نمک ایسی چیز ہے جو کہیں بھی آسانی سے فروخت ہو سکتا تھا، اس سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ بوریوں میں نمک بھر لیا جائے۔ شام تک بوریوں میں نمک بھر کر انہیں جہاز پر لادا جا رہا تھا۔ جب ملازم تھک گئے تو شجاع نے کام بند کرا دیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد ان لوگوں نے ان پھلوں سے اپنا پیٹ بھرا جو جزیرے والوں نے چلتے وقت کٹوریوں میں بھر کر دیے تھے۔ پھر رات کے وقت وہ چل پڑے۔ صبح ہوئی تو شجاع نے دیکھا کہ ان کا جہاز ایک ملک کے قریب سے گزر رہا ہے۔ اس کے ساحل پر چھوٹی بڑی کشتیاں نظر آ رہی ہیں۔ جو شہر نظر آ رہا تھا وہ بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ شجاع نے دل میں سوچا کہ بڑا شہر ہے، بڑی آبادی ہوگی، بہت ممکن ہے یہ سارا نمک اسی شہر میں فروخت ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس جہاز کو ساحل پر لنگر انداز کرنے کا حکم دیا۔ جب جہاز لنگر انداز ہو گیا تو اس نے ایک ہتھیلی میں تھوڑا سا نمک لیا اور شہر میں داخل ہو گیا۔ اسے طعام خانہ مطلب ہوٹل دیکھ کر بھوک لگی۔ اس نے طعام خانے پہنچ کر کھانا منگایا تو وہ پھیکا تھا۔ طعام خانے کے ملازم سے اس نے پھیکے کھانے کی وجہ دریافت کی تو وہ ہنس کر بولا، اے اجنبی، ہم صدیوں سے ایسا ہی کھانا کھاتے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فوراً شجاع کے ذہن میں ایک تعبیر آئی۔ اسے سب کی نظریں بچا کر اپنے کھانے میں اندازے سے نمک ملایا تو کھانے کا مزہ دوالا ہو گیا۔ ایسا شاندار کھانا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ یہاں کے لوگ کھانا بہت اچھا پکاتے تھے مگر نمک نہیں ملاتے تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نمک کیا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر لوگوں کو نمک کا مزہ چکھا دیا جائے تو وہ اس کا نمک اچھے داموں خرید لیں گے، پھر وہ نمک کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ وہ گھومتا پھرتا بڑے بازار میں پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہاں ہیرے جواہر اور موتیوں دکانوں سے بھری ہوئی ہے۔ سونا بڑی مقدار میں تقریباً ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اس ملک کی زمین جیسے سونا اگلتی اور دریا کی تہ میں ہیرے جواہرات اور موتی بڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ بے حد سستا بھی ہے۔ کتنے بڑے بازار کے چوک میں کھڑے ہو کر
آوازیں لگا کر ایک بڑے ہجوم کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے اپنی مٹھی میں سے نمک نکال کر انہیں دکھایا اور بولا، تو آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہی اسٹوری کافی ہے۔ اب آپ لوگ اس کا 3rd پارٹ میری اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس کا ایک بھی پارٹ اسکپ مت کیے گا کیونکہ پھر آپ کو اس اسٹوری کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا 3rd پارٹ میری نیکسٹ ویڈیو میں آ جائے گا۔ تب تک کے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا ہے تو لائک کے بٹن کو پیار سے دبا دیجیے، سبسکرائب کے بٹن کو بھی پیار سے پریس کر دیں، اور میری یہ اسٹوری اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔